السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر و بیشتر بھائی مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر کے بیانات سننا کیسا ہے، کیا ہم ان کے بیانات سن سکتے ہیں؟ تو میں ان کو فرداً جیسے وہ جس طریقے سے سوال پوچھتے ہیں ان کو جواب دیتا انفرادی طور پہ، لیکن آج انڈیا سے ایک بھائی نے یہی سوال پوچھا ہے تو پھر مناسب سمجھا کہ ویڈیو کی صورت میں اس کا جواب دیا جائے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے جو بیانات ہیں، یہ سارے بیانات، کیونکہ میں نے اس کے جو بھی ویڈیو دیکھی ہے، اس کا جو بھی موضوع سنا ہے، اس میں کوئی موضوع ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں یہ کچھ نہ کچھ غلط باتیں نہ کرے۔ اب میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میرا حسن ظنی یہ ہے اس کے بارے میں کہ مرزا محمد علی انجینئر جان بوجھ کے غلط نہیں بتاتا، بلکہ اس کے پاس دین کا چونکہ علم نہیں ہے، اس وجہ سے انجانے میں اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کے بیانات جو ہیں تقریباً، بلکہ کوئی ایسا بیان نہیں ہوگا کہ جس میں اس نے کوئی غلطیاں نہ کی ہوں گی یا کچھ غلط باتیں غیر شرعی نہ کی ہوں۔ اچھا، شروع میں تو یہ اس کے بارے میں رائے تھی کہ یہ انجانے میں غلطیاں کرتا ہے۔ اب چونکہ اس نے ایک تھڑا بنا لیا ہے اور تھڑا بنا کے بیٹھ گیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اختلافات کو کریدنا شروع کر دیا اس نے۔ حالانکہ اس کا جو پہلے کا موقف تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف، وہ یہ تھا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ نیک لوگ ہیں، وہ جماعت نیک تھی، اپنے اچھے اعمال کے ساتھ اپنے اچھے اعمال کو لے کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے پہلے جو رائے تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اختلافات کے حوالے سے وہ یہ تھی۔ اب اس کی جو رائے ہے یہ کھل کے میدان میں آ چکا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کافی سارے جو صحابہ ہیں ان کو مطعون کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ گمراہ العقیدہ ہے، ایسے شخص کو سننا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وقت کا ضیاع ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، یعنی قیامت کے دن وقت کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے وقت کہاں پہ گزارا تھا۔ یہ وقت سب سے قیمتی چیز میرے خیال میں انسان کی زندگی کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن انسان سے وقت کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے وقت کہاں خرچ کیا تھا۔ تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ایسے شخص کے اوپر وقت گزارا تھا جو ایک تو جاہل تھا، اور ساتھ میں یہ تھا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض رکھنے والا تھا۔ اور ہو سکتا ہے جب آپ لوگ مرزا محمد علی انجینئر کے بیانات سنیں، آپ کا نام بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض کرنے والے جو ہیں ان کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اکثر عوام میں اکثر لوگ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، یعنی ان کو نہیں پتہ چلتا کہ مرزا کی کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ کیونکہ اس حوالے سے میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دنیاوی تعلیم رکھتے تھے، اچھی بلی دنیاوی تعلیم رکھنے والے تھے، دین کی بھی اچھی والی سمجھ رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مرزا انجینئر کو سننے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ بعض تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور بعض تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، ابھی تک وہ واپس نہیں لوٹے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہدایت ملے یا پھر نہ ملے۔ بہرحال دعا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے، اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ساتھ میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو کیوں نہ سنیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ غلط باتیں کرتا ہے، تو اس کی گمراہی کا جو ہے، اس کی طرف گمراہی کے چانسز ہیں کہ بندہ اس کو سنے گا پھر گمراہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تو حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، صحیح اور غلط سمجھ سکتے ہیں، پھر بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ایک بندہ یہی سمجھتا ہے، ہر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے، میں فرق کر سکتا ہوں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جن مسائل کے اوپر بات کرتا ہے یا جن مسائل کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ مسائل وہی ہیں جو ہماری عوام نہیں جانتی۔ علماء کرام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اختلافات کو بیان نہیں کیا۔ بیان اسی وجہ سے نہیں کیا کہ جو اس کا پہلا موقف تھا پرانا، اسی کے مطابق علماء کرام کا موقف بھی وہی ہے۔ اب چونکہ یہ کہاں سے اس کو اس حوالے سے کوئی گائیڈنس ملی کہ اس نے پھر یہ کام شروع کر دیا ہے، کس کے کہنے پہ مجھے نہیں پتا۔ بہرحال تو علماء کرام اور راسخ علماء جو ہیں وہ اس کے درمیان ان مسائل کے صحت اور ضعف
کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے اس میں فرق کر سکتے ہیں، کوئی عام شخص فرق نہیں کر سکتا۔ ہاں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہ حدیث سناتا ہے، اب جب حدیث سناتا ہے حوالہ دیتا ہے ساتھ میں، اب حوالہ دیتا ہے، ہمارے اکثر و بیشتر لوگ اب حدیث کا مفہوم کیا ہے وہ تو نہیں جانتے، انہوں نے سرچ کرنا ہے، حدیث کھولنی ہے، دیکھنا ہے ترجمہ تو یہی لکھا ہوا ہے، ہاں یار ہم نے تحقیق کر لی، بات تو وہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے اور بھی تو روایات ہیں، اس حدیث کا فہم کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے کیا سمجھا، محدثین نے کیا سمجھا۔ جب ہم محدثین کی بات کرتے ہیں، سلف صالحین کی بات کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے یہ بابیں ہیں، ہر کوئی اپنے بابوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس نے ایک بڑا موٹا سارا پوائنٹ پکڑا ہوا ہے کہ یہ ان کے بابے ہیں اور انہوں نے بابوں کی بات کرنی ہے، تو اپنی من اور مرضی کی تشریح کرتا ہے اور لوگ اس کو مانتے جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے مرزا محمد الانجینئر کو سننا بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ گمراہی کا دروازہ ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور شیطان جو ہے یہ تو ہر کسی کو گمراہ کرتا ہے، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ لوگ اس طرف آئیں، پھر شیطان ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے بلکہ ایسے کیا کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ جو حق و باطل کے درمیان صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے وہ سنے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ راسخ عالم جو ہے وہ فرق کر سکتا ہے، ایک تو مرزا محمد الانجینئر کو بالکل بھی نہیں سننا چاہیے، یہ میری جو رائے ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے۔